اہل خانہ اور آئندہ نسلوں کے دین کی حفاظت کا۔ اس وقت جو ارتداد کی اور دین کے سلسلے میں شک و شبہات کی ہوا چل رہی ہے، ایسے ماحول میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ تمام دنیاوی ضرورتوں کے مقابلے میں انسان، ایک مسلمان جو اس بات کی کوشش کرے اور اس کو اولیت دے کہ ہمارے اہل العیال، ہمارے اہل خانہ اور خود اپنے دین ایمان کی حفاظت کا سامان کیسے کیا جائے۔ بہت تیزی کے ساتھ ارتداد و الحاد پھیل رہا ہے۔ ہماری بہت سی بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، نوجوان بہک رہے ہیں، اور سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو اور عام مسلمانوں کو مسلسل دین سے بیزار کرنے کی کوشش چل رہی ہے۔ اور ہماری غفلت کا حال یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو دین سکھانے کی اور ان کے مزاج کو دینی بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے ان چند تمہیدی جملوں کے بعد میں میرے ویورز سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی فکر اپنے بچوں کے کھانے کی، کپڑے کی، علاج کی، رہائش کی کرتے ہیں، اس سے زیادہ فکر اس بات کی کریں کہ یہ بچے مسلمان بن کر جئیں، یہ بچے مسلمان بن کر جئیں اور مسلمان بن کر ہی مریں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے دینی تعلیم۔ دینی تعلیم چاہے آپ اپنے بچوں کو براہ راست مدارس میں داخل کر کے دلائیں، یا جو مساجد کے اندر مکاتب قائم ہیں ان میں ان کو داخل کروائیں، اور ان کو قرآن کریم، دینیات، اردو زبان، بنیادی عقیدے اور جو دین کی ضروری باتیں ہیں وہ سکھائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو دینداری والا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ ہماری دینداری کا یہ حال ہے کہ اگر ہم بہت متقی پرہیزگار ہیں تو خود نماز کی پابندی کریں گے، مسجد میں چلے جائیں گے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت بھی کر لیں گے، کچھ ذکر و اذکار بھی کر لیں گے، تسبیحات بھی پڑھ لیں گے، بہت شوق ہے تو اشراق و چاشت بھی ادا کر لیں گے۔ لیکن گھر کے کتنے افراد نماز پڑھتے ہیں؟ لیکن گھر کے کتنے افراد نماز پڑھتے ہیں؟ عورتیں نماز ادا کرتی ہیں نہیں؟ بچے اور بچیاں نماز ادا کرتی ہیں نہیں؟ اس کی پوری فکر نہیں رہتی۔ اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے گھر کے افراد کو بھی دین سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں ہمیں اپنی نماز کی فکر ہے، وہیں اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ گھر کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ہمارے آپ کے آقا، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو اور نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کرو، اس کو وارننگ کرو اور مارو۔ مگر آج حال یہ ہے کہ محلے کے اندر شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں 100% نماز پڑھنے والے افراد ہوں۔ مرد بھی نماز پڑھتے ہوں، عورتیں بھی نماز پڑھتی ہوں، بچے بھی پڑھتے ہوں، بچیاں بھی پڑھتی ہوں، مرد مسجد میں جماعت کا اہتمام کرتے ہوں۔ اسی طریقے سے سب لوگ زندگی کو سنت و شریعت کے مطابق گزارتے ہوں۔ کھانے پینے کی کیا سنت ہے، سونے اٹھنے کی کیا سنت ہے، بچوں کو سکھایا جائے، اپنے بچوں کو بتایا جائے۔ ایسا نہیں کہ ان کو کھانا دے دیا جائے کہ جیسے چاہو کھا لو، بلکہ اپنے سامنے بٹھا کر ان کو کھانے کی سنت بتائی جائے کہ بیٹا سنت یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر آؤ، دسترخوان بچھا کر بیٹھو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ، اور کوئی دانہ اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھاؤ۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح چاٹ کے صاف کرو، انگلی کو صاف کرو، اس کے بعد ہاتھ دھو لو، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس دعا کو پڑھو۔ اسی طرح سونے کے لیے جب جائیں تو ان کو بتایا جائے کہ سونے سے پہلے کیا دعا پڑھنی ہے، کیا پڑھ کر سونا ہے، سو کر اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے۔ ابھی کیا چل رہا ہے معاشرے میں بتاؤ؟ ابھی یہی سب چل رہا ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، گیم کھیلنے کے نام پر وہ موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہ موبائل کے اندر کیا الا بلا چیزیں بھری ہوتی ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ میں اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ
مکاتب قائم کی جیسے سب سے زیادہ ضرورت ہے، مکاتب قیام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہر مسجد کے اندر مکتب ہونا چاہیے، کوئی مسجد خالی نہیں رہنی چاہیے، اور کوئی بچہ یا بچی بغیر تعلیم یافتہ نہیں رہنی چاہیے۔ اجتماعی طور سے اس کے لیے مشورے کریں، اور اللہ پاک نے جس کو جتنی صلاحیت دے رکھی ہے اس کے اعتبار سے محنت کرے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ بھئی میرا مقصد یہ آپ کو بولنے کا کہ دینی ماحول بنے، سنت زندہ ہو، بدعت خرافات ختم ہو، اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔